بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اور خصوصاً غیر مقلد سامعین، جب آپ لوگ دکان میں سبزی لینے جاتے ہیں اور دکاندار اپنی سبزی کی تعریفیں کرتا ہے تو آپ اس کی باتوں میں نہیں آتے، بلکہ سبزی کے ہر پیس کو الٹ پلٹ کر دیکھتے ہیں پھر خریدتے ہیں۔ لیکن کیا دین کے معاملے میں بھی آپ ایسی چھان پھٹک کرتے ہیں، یا جو کچھ غیر مقلد لوگ کہتے ہیں اس کو بلا تحقیق تسلیم کر لیتے ہیں؟ آئیے میں آپ کے سامنے اس سلسلے کے کچھ حقائق پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1، پہلے آپ توصیف الرحمان زیدی کا ایک کلپ سنیں اور پھر اسی تقریر میں عاقل انڈین کا کلپ دیکھیں جو اسٹیٹ سیکرٹری ہے۔ اس پر میں اپنا تبصرہ بعد میں ریکارڈ کرواؤں گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابن عمر روایت فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا خالف المشرکین، مشرکوں کی مخالفت کرو، ووفر اللحا، اپنی داڑھیوں کو زیادہ کرو، اپنی داڑھیوں کو بڑھاؤ، اپنی داڑھیوں کو معاف کرو۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزاء۔ حضرات، ہم ابھی سماعت فرما رہے تھے فضیلت الشیخ مقصود الحسن فیضی حفظ اللہ کو، عنوان تھا آپسی اختلافات کیوں؟ اللہ رب العالمین ہمیں اس لائق بنائے کہ ہم اختلافات پیدا کرنے والے نہ ہوں، بلکہ بقول شاعر کچھ ایسے ہوں، میری زبان و قلم سے کسی کا دل نہ دکھے، میری زبان و قلم سے کسی کا دل نہ دکھے، کسی کو شکوہ نہ ہو زیر آسماں مجھ سے۔ جی سامعین، غیر مقلد مولوی توصیف زیدی کی بات آپ نے سنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرکین کی مخالفت کرو، اپنی داڑھیوں کو زیادہ کرو، اپنی داڑھیوں کو بڑھاؤ، اپنی داڑھیوں کو معاف کرو۔ اس تقریب کے اختتام پر جب عاقل انڈین نمودار ہوا تو ہمیں توقع تھی کہ وہ کہے گا، نمبر 1، آج سے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر سر تسلیم خم کرتا ہوں اور داڑھی بڑھانے کا وعدہ کرتا ہوں۔ نمبر 2، میں چونکہ توحید کا نام لیتا ہوں لہذا آج سے مشرکین کی معافرت ختم کرتا ہوں اور ان کی مخالفت کرتے ہوئے داڑھی بڑھانے کا اعلان کرتا ہوں۔ لیکن اے بسا آرزو کے خاک شد، عاقل دہلوی اسٹیج پر نمودار ہوا لیکن اسی اتفاقی سنت پر عمل کا اعلان نہ کیا، گویا اس تقریر کا مخاطب دوسرے حاضرین تھے، وہ عاقل اس کا مخاطب نہیں تھا۔ نیز اس کو آپسی اختلافات پر تقریر کرانے کا تو بڑا شوق تھا لیکن اس اتفاقی سنت پر عمل کا ذرا بھی احساس نہیں تھا۔ بقول شاعر، حدیثوں پر عمل کرنے کے دعوے اور ہوتے ہیں، حدیثوں پر عمل کرنے کے دعوے اور ہوتے ہیں، پیغمبر کی اطاعت کے تقاضے اور ہوتے ہیں۔ محترم سامعین، اب آپ اسی طرح کا ایک اور کلپ سنیں جس میں غیر مقلد مولوی توصیف زیدی داڑھی کی ترغیب دے رہا ہے اور اسی تقریب کا اسٹیٹ سیکرٹری عاقل انڈین اس ترغیب کو عملاً ٹھکرا رہا ہے، گویا کرسیوں پر بیٹھے ہوئے حاضرین اس بات کے مخاطب ہیں، اسٹیج پر کھڑا یہ شخص اس کا مخاطب ہی نہیں ہے۔ ایک ایک مسئلے میں چہرہ بنائیے تو نواز شریف اور واجپئی جیسا نہ بنائیے، محمد الرسول اللہ جیسا بنائیے۔ آئیے ہمارے کرنے کے کام، نبی کی محبت اپنے دلوں میں پیدا کیجیے۔ دوسرا کام، جب محبت آتی ہے زبانی کلامی نہیں آتی، یہ چہرے کو محبوب جیسا بنا کے جاتی ہے۔ محبت آتی ہے جسم پہ محبتی رنگ چڑھ جاتا ہے۔ نفرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زندہ رکھے، ایمان پہ رکھے، موت دے، توحید پہ دے، اس حال میں اپنے پاس بلائے۔ اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہیں۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ محترم سامعین، اب آپ ہی فیصلہ کریں کہ توصیف زیدی کہہ رہے تھے جب محبت آتی ہے زبانی کلامی نہیں آتی، یہ چہرے کو محبوب جیسا بنا کر جاتی ہے۔ اب عاقل انڈین کا چہرہ دیکھیں اور فیصلہ کریں کہ کیا اس کا چہرہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بنا
تو پھر کیا اس کا دعویٰ محبت حقیقی ہے یا زبانی کلامی ہے؟ توصیف نے کہا محبت آتی ہے جسم پر محمدی رنگ چڑھ جاتا ہے۔ محترم سامعین، آپ خود ہی ملاحظہ کریں کہ حدیث کے بڑے بڑے دعوے کرنے والے آخر انڈین کے جسم پر محمدی رنگ چڑھا ہے یا نہیں؟ تو پھر وہ سچا اہل حدیث ہے یا جھوٹا اہل حدیث؟ نیز توصیف کی گفتگو کی روشنی میں آپ فیصلہ کریں کہ عاقل کا چہرہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہے یا نواز شریف اور واجپئی جیسا ہے۔ اب عاقل کی حیثیت بقول شاعر: نہ تھی حال کی جب اپنی خبر، نہ تھی حال کی جب اپنی خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر۔ نہ تھی حال کی جب اپنی خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر۔ پڑی اپنے عیبوں پہ جو ہی نظر، پڑی اپنے عیبوں پہ جو ہی نظر، نگاہوں میں کوئی برا نہ رہا۔ محترم سامعین، اب میں آپ کو توصیف زیدی کے کچھ اور کلپ سناتا ہوں جن میں وہ داڑھی کی ترغیب دے رہے ہیں۔ یہ صحابہ کا ایمان تھا، یہ صحابہ کا عمل تھا، یہ ان کی زندگی تھی، یہ ان کا اسوہ حسنہ تھا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر ناگواری کے آثار کو دیکھ کر اپنے عمل کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اور جہاں حکم آ جائے، آئیے میں آپ کو حکم سناتا ہوں، صحیح بخاری میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا مشرکین کی مخالفت کرو، اپنی داڑھیوں کو معاف کرو، اپنی مونچھوں کو پست کرو۔ مشرکین داڑھیوں کو کاٹتے ہیں، مونچھیں بڑی بڑی رکھتے ہیں، پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں تم ان کی مخالفت کرو، تم مونچھوں کو چھوٹا کرو، مونچھوں کو کاٹو اور اپنی داڑھیوں کو معاف کر دو۔ داڑھی کے بارے میں سوال ہے کہ اس کو بڑھانا چھوڑ دینا فرض ہے، یہ سنت ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، امر ہے، اور امر وجوب کے لیے آتا ہے، واجب ہونے کے لیے آتا ہے۔ آپ نے فرمایا واعف اللحیٰ، اپنی داڑھیوں کو معاف کرو، اپنی داڑھیوں کو لٹکاؤ، وفر اللحیٰ، اپنی داڑھیوں کو بڑھاؤ، زیادہ کرو، ان کو چھوڑ دو۔ او عاقل انڈین، یہ باتیں تیرے کان سے نہیں ٹکرائیں؟ بخاری کا راگ الاپنے والے، تو نے عمدن بخاری کی اس حدیث پر عمل نہ کیا، آخر کیوں؟ شاید شاعر نے بچا کہا: ہر صبح بخاری کا نعرہ، ہر شام بخاری کی باتیں، ہر صبح بخاری کا نعرہ، ہر شام بخاری کی باتیں، دکھلاوا چند مسائل کا، دکھلاوا چند مسائل کا، منظور نہیں ہے سب باتیں۔ یہ اللہ کے نبی کی حدیث سے آپ کے کانوں تک ٹکرا گئی۔ ہم سوچ لیں، فیصلہ کر لیں، کون ہے جو اپنے چہرے کو محمدی بنانا چاہتا ہے اور کون ہے جو اپنے چہرے کو نبی کے چہرے سے جدا کفار جیسا چہرہ بنا سکتا ہے۔ ہاتھ اٹھائیے وہ کون سے بھائی ہیں جو آج سے وعدہ کریں کہ انشاءاللہ ہم داڑھی شیو نہیں کریں گے، بلکہ آج سے ہم اپنا چہرہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والا چہرہ بنائیں گے۔ کھڑے ہو جائیں۔ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ، کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں۔ اللہ آپ کی اس محنت کو قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ، آپ کی تو ہے، آپ کیوں کھڑے؟ آپ بیٹھ جائیں، جن کی نہیں ہے وہ کھڑے رہیں۔ ہاں جی، اور کون کون ساتھی ہیں جو آج وعدہ کریں کہ یہ چہرہ محمدی چہرہ بنے گا، اس چہرے پر مجوسیوں کی علامات نہیں آئیں گی؟ او عاقل، کاش تو نے بھی کسی تقریر میں کھڑے ہو کر ہاتھ کھڑا کر کے داڑھی رکھنے کا وعدہ کر لیا ہوتا۔ تجھے بس آڈیٹوریم میں لوگوں سے ہاتھ کھڑے کرانے یاد رہے، خود ہاتھ کھڑا کرنا یاد نہ رہا۔ بقول شاعر: اغیار کا جادو چل ہی چکا، تم ایک تماشا بن ہی گئے۔ اغیار کا جادو چل ہی چکا، تم ایک تماشا بن ہی گئے۔ اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ عائشہ پوچھتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس رات کو پالوں تو کیا دعا کروں؟ آپ نے فرمایا دعا کرو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، اللہ تو مجھے بھی معاف کر دے۔ کیا مطلب ہوتا ہے مجھے بھی معاف کرنے کا؟ کیا مطلب ہے؟ کتنے معاف کر دے میرے گناہوں میں سے؟ 50% یا سارے؟
سارے گناہ معاف کر دے، کوئی گناہ نہ چھوڑے. تو جب اللہ کے نبی فرماتے ہیں واعف اللحا، ان داڑھیوں کو بھی معاف کر دو، پھر کہاں سے وہ کچی رکھنے کی اجازت مل جاتی ہے؟ پھر کہاں سے وہ خشخشی داڑھی رکھنے کی اجازت مل جاتی ہے؟ ارے عاقل، تیرے فضیلت الشیخ توصیف نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واعف اللحا، پھر کہاں سے خسخسی داڑیاں رکھنے کی اجازت مل جاتی ہے؟ تو کیا تیری خسخسی داڑھی کی حدیث میں کوئی گنجائش ہے؟ بقول شاعر چٹکیاں لیتی ہے فطرت، چیخ اٹھتا ہے ضمیر. چٹکیاں لیتی ہے فطرت، چیخ اٹھتا ہے ضمیر. کوئی کتنا ہی حقیقت سے گریزا کیوں نہ ہو. اب سوچئے جس کو نبی کے چہرے سے پیار نہیں، نبی کی سنت سے پیار نہیں، وہ نبی سے محبت میں سچا ہے یا جھوٹا؟ یہ فیصلہ آپ خود کر لیجئے. توصیف زیدی کے اس سوال کا آپ کیا جواب دیں گے کہ جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے پیار نہیں، نبی کی سنت سے پیار نہیں، وہ نبی سے محبت میں سچا ہے یا جھوٹا؟ ارے عاقل، حنفیوں کے خلاف انٹرویو کرنے سے پہلے ذرا اپنے دامن کو بھی دیکھ لیا کر. مولانا طارق جمیل کی دستار کے پیچ کھولنے سے پہلے ذرا اپنے گریبان میں جھانک. علماء دیوبند کے خلاف اپنی سرگرمیاں جاری رکھنے سے پہلے اپنی اصلاح کی فکر کر. اور یہ داڑھی اتنی کہ جو ان کی چھاتیوں کو ڈھانپتی تھی، بڑی تھی، جو ہاتھ میں آتی تھی. ہمارے طرح نہیں کہ بس جس طرح چینی شربت کہیں گرا ہوا ہو اور کالی کیڑیاں وہاں اکٹھی ہو جائیں کافی ساری، بس 2-4 دن کی شیو چھوڑ دو، گزارا چل جائے گا. دونوں محفلیں راضی رہیں گی، مولویوں کو بھی مل لیا کریں گے اور دوسرے ٹبر کے پاس بھی سلام دعا کرایا کریں گے. محترم جناب الیاس گہمند صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا بھائی محمد عاقل، وہی محمد عاقل جس کا نام آپ بار بار اپنی اس تقریر میں لے رہے ہیں، آپ سے مخاطب ہے. امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گے. انکل ذرا توجہ فرمائیے. نبی کی غلامی میں آ کر تو دیکھو، ملے گا سکون آزما کر تو دیکھو. نبی کی غلامی میں آ کر تو دیکھو، ملے گا سکون آزما کر تو دیکھو. نبی کی غلامی میں آ کر تو دیکھو، ملے گا سکون آزما کر تو دیکھو. ملے گی تمہیں دو جہانوں میں عزت، ملے گی تمہیں دو جہانوں میں عزت. چہرے پہ سنت سجا کر تو دیکھو. اور آخری شیش پڑھو. الصلاۃ الصلاۃ امتی امتی، وقت رخصت یہی ورد سرکار ہے. الصلاۃ الصلاۃ امتی امتی، الصلاۃ الصلاۃ امتی امتی، الصلاۃ الصلاۃ امتی امتی، وقت رخصت یہی ورد سرکار ہے. اور یہ امتی اف خدا کی پناہ، اور یہ امتی اف خدا کی پناہ، جن کو سنت پہ چلنا بھی دشوار ہے، جن کو سنت پہ چلنا بھی دشوار ہے. اور یہ امتی اف خدا کی پناہ، اور یہ امتی اف خدا کی پناہ، جن کو سنت پہ چلنا بھی دشوار ہے، جن کو سنت پہ چلنا بھی دشوار ہے. کیا یہی عشق ہے، کیا یہی پیار ہے، کیا یہی عشق ہے، کیا یہی پیار ہے. شکل عاشق سے معشوق بیزار ہے، شکل عاشق سے معشوق بیزار ہے. کیا یہی عشق ہے، کیا یہی پیار ہے، کیا یہی عشق ہے، کیا یہی پیار ہے. شکل عاشق سے معشوق بیزار
ہمارے ہیں